اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک رات سوتے ہوئے اچانک بادشاہ کی آنکھ کھل گئی۔ اسے یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے اس کی بیوی اسے بلا رہی ہو۔ پھر اس کی بیوی کی آواز چیخوں میں بدل گئی۔ بادشاہ اس کو اپنا وہم سمجھا، لیکن وہ اس وہم سے چھٹکارا نہ پا سکا۔ اسی حالت میں صبح ہو گئی۔ دن گزرتے گئے لیکن بادشاہ کا وہم ختم نہ ہو سکا۔ اس نے بہت علاج کروایا لیکن اس کا وہم بڑھتا گیا، اور پھر وہ وقت بھی آیا جب بادشاہ نیم پاگل ہو گیا۔ اس کے محل میں سازشیں شروع ہو گئیں۔ بادشاہ اب برائے نام حکمران رہ گیا تھا۔ آخر اسے قتل کروا دیا گیا۔ اس کے بعد آنے والے حکمران نااہل ثابت ہوئے اور انہوں نے سلطنت کو جلد ہی برے انجام تک پہنچا دیا۔ وقت نے اس عظیم سلطنت کی ہر نشانی کو مٹا دیا، لیکن بادشاہ کے محل کے کھنڈرات لوگوں کی عبرت کے لیے رہنے دیے گئے۔ مشہور تھا کہ اس کھنڈر میں چڑیلیں رہتی ہیں۔ بعض لوگ کہتے تھے کہ یہاں بادشاہ اور اس کی بیوی کی روحیں رہتی ہیں۔ کچھ لوگ یہ دعویٰ بھی کرتے تھے کہ انہوں نے بادشاہ اور اس کی بیوی کی بدروحوں کو اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے۔ وہ پسماندگی کا دور تھا اور وہ لوگ توہمات پر بھی یقین رکھتے تھے، اس لیے جو بات کسی کے منہ سے نکلتی تھی اس پر یقین کر لیتے تھے۔ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ لوگ رات کو تو دور کی بات دن کے وقت بھی ان کھنڈرات کا رخ نہیں کرتے تھے، لیکن وہ دونوں اس کھنڈر کی طرف بڑھتے جا رہے تھے۔ ایسے لگتا تھا جیسے انہیں کسی چیز کا خوف نہ ہو، یا پھر انہیں یقین تھا کہ یہاں کوئی غیر مرئی مخلوق نہیں ہے۔ کھنڈر کے قریب پہنچ کر وہ کچھ دیر رکے، پھر اندر چلے گئے۔ اندر جاتے ہوئے وہ یہ نہ دیکھ سکے کہ دو آنکھیں مسلسل ان کا تعاقب کرتی آ رہی ہیں۔ یہ آنکھیں اس وقت سے ان کا پیچھا کر رہی تھی جب وہ خیموں کی بستی سے نکلے تھے۔ وہ آنکھیں یہ بھی دیکھ چکی تھی کہ خیموں کی بستی میں آگ بھی انہوں نے ہی لگائی تھی۔ وہ دونوں کھنڈرات کے تاریک راہداریوں سے گزر رہے تھے۔ راہداری کی دیواریں اور چھت انتہائی بوسیدہ تھیں۔ کئی جگہوں سے چھت غائب تھی یا جھک کر زمین کے ساتھ لگ چکی تھی۔ راہداری کے ارد گرد کچھ مکمل اور کچھ آدھی گری دیواریں بیواؤں کی مانند نظر آ رہی تھی۔ یہ جن اور بھوت ہی لگتے تھے۔ راستے کی رکاوٹوں سے بچتے ہوئے وہ دونوں ایک پوشیدہ دروازے کے سامنے رک گئے۔ مجھے تو بھوک لگی ہے، ان میں سے ایک نے دوسرے کو مخاطب کیا۔ بھوک تو مجھے بھی لگی ہے، دوسرے نے جواب دیا، لیکن یہاں کھانے پینے کا سامان کہاں؟ سنا ہے یہاں بدروئیں رہتی ہیں۔ پہلا شخص دوبارہ بولا، آؤ انہیں مدد کے لیے بلاتے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی اس نے ہلکا سا کہکہا لگایا۔ ابھی اس کا کہکہا ختم نہیں ہوا تھا کہ کھنڈر میں ایک پرسرار آواز گونجی، جسے بھوک لگی ہے وہ دروازے کے اندر آ جائے۔ گھبرانے کی کوئی ضرورت نہیں، تمہیں کوئی نقصان نہیں ہوگا۔ لو میں دروازے کی دوسری طرف روشنی کر دیتا ہوں۔ اس کے ساتھ ہی دروازے کی دوسری طرف روشنی ہو گئی۔ یوں لگتا تھا جیسے کسی نے دوسری طرف مشعل روشن کر دی ہو۔ دروازے کی دوسری طرف کا منظر ان دونوں کے ہوش اڑا دینے کے لیے کافی تھا۔ وہ تو پہلے ہی اس پراسرار آواز سے خوفزدہ ہو چکے تھے، اور اب دروازے کی دوسری طرف ایک سجا ہوا کمرہ دیکھ کر وہ خوف سے کانپنے لگے۔ وہ کمرہ کسی طرح بھی اس کھنڈر کا حصہ محسوس نہیں ہوتا تھا۔ کمرے کے فرش پر عمدہ قسم کا قالین بچھا ہوا تھا۔ اس کھنڈر میں اس طرح کا کمرہ واقعی عجیب لگتا تھا۔ ایسے محسوس ہوتا تھا جیسے یہاں کوئی رہتا ہو۔ اندر آ جاؤ، وہی آواز پھر سنائی دی۔ پتہ نہیں چلتا تھا کہ آواز کہاں سے آ رہی ہے۔ کبھی یوں لگتا تھا جیسے یہ آواز کھنڈر کی دیواروں سے نکلی ہو، اور کبھی ایسا محسوس ہوتا تھا کہ کسی ایک آدمی کی آواز نہیں۔ وہ دونوں خوف سے کانپتے ہوئے کمرے میں داخل ہو گئے۔ ان کے کمرے میں داخل ہوتے ہی کمرے کا دروازہ بند ہو گیا اور راہداری ایک بار پھر اندھیرے میں ڈوب گئی۔ اب وہاں صرف وہی دو آنکھیں موجود تھیں۔ تم لوگ تو بالکل ہی ڈر گئے۔ جو ہی دروازہ بند ہوا، ایک آواز ان کے کان میں پڑی۔ یہ آواز اس آواز سے بہت مختلف تھی جو وہ راہداری میں سن چکے تھے۔ آواز سے معلوم ہوتا تھا کہ بولنے والا مرد ہے، اور وہ بہت محتاط رویہ اختیار کیے ہوئے ہے۔ کون ہو تم؟ آخر ان دونوں میں سے ایک نے ہمت کر کے بولا، لیکن حقیقت میں دونوں بے حد درجہ خوفزدہ تھے۔ ابھی وقت نہیں آیا کہ میں تمہیں یہ بتاؤں کہ میں کون ہوں۔ اسی آدمی کی آواز پھر سنائی دی، پہلے تم اپنی شناخت کرواؤ۔ اچھا چلو پہلے تم اپنی تسلی کر لو، دوسرے شخص نے کہا۔ اب ان دونوں کا خوف کافی کم ہو چکا تھا۔ بتاؤ تمہارے سر کے پیچھے کیا ہے؟ نامعلوم شخص نے سوال کیا۔
میرے سر کے پیچھے بال ہیں۔ اس کے ساتھ ہی اس کے چہرے پر مسکراہٹ پھیل گئی۔ یہ بتاؤ تمہارے سامنے کیا ہے؟ آواز پھر سنائی دی۔ میرے سامنے نئے قلعے کے خونین انقلاب ہے، پہلے شخص نے جواب دیا۔ میرے خیال میں اب ہمیں ایک دوسرے کے سامنے آ جانا چاہیے۔ وہی آواز پھر سنائی دی۔ اس کے ساتھ ہی کمرے کے کونے میں موجود چھوٹا سا بوسیدہ دروازہ کھلا اور ایک شخص کمرے میں داخل ہوا۔ کہو کیا اطلاع لائے ہو؟ اس نے بغیر کسی رسمی تکلف کے سوال کر دیا۔ نئے قلعے والوں نے پیغام بھیجا ہے کہ محترم یرمک کو کم از کم ایک دفعہ وہاں ضرور آنا چاہیے۔ اس سے پہلے کہ پہلا شخص بولتا، دوسرے شخص نے جواب دیا، میں یہ پیغام ان تک پہنچا دوں گا۔ اس آدمی نے کہا، جو کچھ دیر پہلے کمرے میں آیا تھا، لیکن ان کا نئے قلعے تک جانا حالات پر منحصر ہے۔ ہمیں ابھی بہت محتاط ہو کر چلنا ہے، کیونکہ مسلمانوں کے جاسوس سائے کی طرح ہمارے ساتھ لگے ہوئے ہیں۔ جب سے قتیبہ بن مسلم خراساں کا گورنر بنا ہے، اس نے اپنے جاسوسوں کو بہت فعال بنا دیا ہے۔ ابھی حالات ہمیں اجازت نہیں دیتے کہ ہم کوئی ایسی حرکت کریں جس نے مسلمانوں کے جاسوس حرکت میں آ جائیں۔ نئے قلعے والوں کو کہنا کہ محترم برمک وہاں ضرور آئیں گے، مگر ابھی نہیں۔ برمک نوبہار کے عامل کا نام تھا۔ بظاہر وہ مسلمانوں کا خیر خواہ تھا، خود مسلمان نہیں تھا، مگر اس کا جھکاؤ مسلمانوں کی طرف تھا۔ یہ سب اس کا دکھاوا تھا۔ اندر سے وہ مسلمانوں کے سخت خلاف تھا۔ اس کے بیوی بچے بلخ میں موجود تھے، لیکن وہ خود نوبہار میں مقیم تھا۔ نوبہار میں رہ کر وہ بلخ میں بغاوت کو ہوا دے رہا تھا۔ اس نے بلخ میں باغیوں کی ایک جماعت بنائی تھی اور اس کا رابطہ ان سے مسلسل تھا۔ یہ دونوں آدمی جو کھنڈر میں آئے تھے، بلخ سے ہی آئے تھے، اور نئے قلعے سے ان کی مراد بلخ کا قلعہ ہی تھا۔ ابھی تو اس سازش کا آغاز ہی تھا، اس لیے یہ لوگ ضرورت سے زیادہ محتاط تھے۔ اور کوئی پیغام؟ اس شخص نے کہا جو برق کی نمائندگی کر رہا تھا۔ وہ برق کا خاص آدمی تھا؟ نہیں، ہمیں بس اتنا ہی پیغام دے کر بھیجا گیا تھا، پہلے آدمی نے کہا۔ اچھا، اب تم جا سکتے ہو، بربک کے خاص آدمی نے انہیں کچھ ہدایت دینے کے بعد کہا۔ بلخ کے باغی گروہ اور برمک کے درمیان پیغام رسانی مختصر مگر جامع ہوتی تھی۔ اس میں سب سے زیادہ اس بات کا خیال رکھا جاتا تھا کہ قاصد کی شناخت سب سے پہلے کی جائے۔ اس کا طریقہ یہ تھا کہ ہر قاصد اگلے قاصد کے شناختی جملے اور پیغام پہنچانے کی جگہ طے کر کے جاتے تھے۔ ان دونوں نے بھی ایسا ہی کیا۔ جانے سے پہلے ان دونوں نے برمک کے خاص آدمی کو اگلے قاصد کے شناخت کا طریقہ بتا دیا اور وہ جگہ بھی طے کر لی جہاں اگلا پیغام پہنچانا تھا۔ اس کے بعد وہ دونوں اٹھے اور کمرے سے باہر نکل آئے۔ ان کے کمرے سے باہر نکلتے ہی اندر ایک دفعہ پھر تاریکی چھا گئی۔ باہر نکل کر ان پر ایک دفعہ پھر ہلکا سا خوف طاری ہو گیا۔ اب وہ تیز تیز قدم اٹھا رہے تھے۔ ان کی کوشش تھی کہ جلد از جلد اس کھنڈر سے باہر نکل جائیں۔ ابھی وہ راہداری کے آخری سرے پر ہی پہنچے تھے کہ انہیں ہلکی سرگوشی سنائی دی۔ کوئی کہہ رہا تھا، دوستو، اتنی جلدی کیا ہے؟ ذرا سنبھل کر چلو۔ یہ آواز سن کر وہ دونوں بدک اٹھے۔ انہوں نے خوفزدہ انداز میں اس طرف دیکھا جہاں سے سرگوشی کی آواز آئی تھی۔ انہیں اپنے سے کچھ دور ایک حیولہ سا کھڑا نظر آیا۔ کھنڈر کی تاریکی میں وہ واقعی حیولہ لگتا تھا، اور اس کا وجود کھنڈر کی تاریک رات کو پراسرار بنا رہا تھا۔ کون ہو تم؟ ان دونوں میں سے ایک نے ہمت کر کے پوچھا۔ گھبراؤ نہیں میرے دوست، میں بھی تمہاری طرح انسان ہوں، پراسرار شخص نے کہا۔ اب وہ ان دونوں کے قریب آ چکا تھا، لیکن اس کا اندازہ ماحول کو پراسرار بنائے ہوئے تھا، اور کھنڈر کے ماحول میں طاری خاموشی اس پراسراریت کو بڑھا رہی تھی۔ لیکن تم ہم سے چاہتے کیا ہو؟ دوسرے شخص نے خوفزدہ انداز میں سوال کیا۔ تم دونوں کو میرے ساتھ چلنا ہوگا، اس آدمی نے پراسرار انداز میں جواب دیا۔ لیکن کہاں؟ وہ دونوں ایک ساتھ بول اٹھے، لیکن ان کی آواز سرگوشی سے بلند نہیں تھی۔ نئے قلعے کے مہمانوں کی حفاظت ہمارا فرض ہے، پراسرار آدمی نے کہا۔ اس کی یہ بات سن کر وہ دونوں چونک اٹھے، کیونکہ اس نے جو جملہ ادا کیا تھا یہ تو وہ اجنبی جاسوسوں کے درمیان پہچان کے لیے تھا، مگر صرف اس وقت جب کوئی جاسوس مصیبت میں ہو۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ وہ دونوں مصیبت میں تھے اور وہ پراسرار آدمی ان کی مدد کو آیا تھا۔
اگر تم ہماری مدد کو آئے ہو تو اندر کون تھا؟ پہلے شخص نے اس آدمی کے بارے میں سوال کیا جس سے کچھ دیر پہلے وہ دونوں ملے تھے۔ یہ سوال دراصل پراسرار آدمی کی تصدیق کے لیے تھا۔ وہ تمہارا میزبان تھا، پراسرار آدمی نے جواب دیا۔ اور تم؟ دوسرے شخص نے پوچھا۔ میں تمہارا محافظ ہوں، پراسرار آدمی نے کہا۔ اس کے جواب سے یہ تصدیق ہو گئی تھی کہ وہ برمک ہی کا آدمی ہے اور بلخ سے آئے ہوئے جاسوسوں کی مدد کو آیا ہے۔ ہم تمہارے ساتھ چلنے کو تیار ہیں، پہلے شخص نے کہا۔ اس کے ساتھ ہی وہ ان دونوں کو لے کر کھنڈر کی ایک طرف چل پڑا۔ کچھ دور جانے کے بعد ایک چھوٹا سا دروازہ آ گیا۔ وہ تینوں اس دروازے سے باہر نکلے تو وہ کھنڈر سے باہر آ گئے۔ اب وہ ان دونوں کے آگے آگے تھا اور اس کا رخ شہر کی طرف تھا۔ وہ دونوں خاموشی سے اس کے پیچھے پیچھے جا رہے تھے۔ اگرچہ وہ دونوں اس کے ساتھ جا رہے تھے اور انہوں نے اس کے بارے میں اپنی تسلی کر لی تھی، لیکن ابھی وہ اس پر مکمل طور پر اعتماد نہیں کر سکتے تھے۔ اس لیے وہ ہر قسم کے خطرے سے نپٹنے کے لیے تیار تھے۔ شہر کے دروازے بند تھے، اس لیے انہیں فصیل پھلانگ کر شہر میں داخل ہونا پڑا۔ ان دونوں کی رہنمائی کرنے والے شخص کے اندازے سے لگتا تھا جیسے وہ شہر کے گوشے گوشے سے واقف ہو، کیونکہ جس جگہ سے انہوں نے فصیل پھلانگی تھی وہاں کوئی پہرے دار نہیں تھا۔ یوں محسوس ہوتا تھا جیسے فصیل کے اس طرف سے پہرے دار کا انتظام نہ ہو۔ شہر میں داخل ہونے کے بعد وہ گلیاں عبور کرتے ایک مکان کے سامنے جا رکے۔ ان کے رہنما نے آگے بڑھ کر دروازے پر دستک دی تو کچھ دیر بعد دروازہ کھل گیا اور وہ تینوں اندر داخل ہو گئے۔ کیوں دوستو، کہو کیسا رہا؟ دروازہ کھولنے والے نے عجیب سے انداز میں ان دونوں سے سوال کیا۔ اب وہ دروازہ بند کر رہا تھا۔ کیا مطلب ہے تمہارا؟ پہلے شخص نے اسے گھورتے ہوئے پوچھا۔ وہ اس کے لہجے کی چبھن بھانپ گیا تھا۔ میرے کہنے کا مطلب ہے ہمارے پاس آنا تمہیں کیسا لگا؟ دروازہ کھولنے والے نے دوبارہ کہا۔ ہاں واقعی تم لوگوں کا انداز دلچسپ ہے۔ ہم سوچ بھی نہیں سکتے تھے کہ تم ہمیں خطرے میں دیکھ کر ہماری مدد کو اس طرح پہنچ جاؤ گے، دوسرے شخص نے بیٹھتے ہوئے کہا۔ وہ باتیں کرتے کرتے ایک خوبصورت اور عمدہ طریقے سے سجے ہوئے کمرے میں پہنچ گئے تھے۔ کیا تمہیں معلوم ہے کہ تمہیں کیا خطرہ تھا؟ اس شخص نے مسکراتے ہوئے پوچھا جو ان دونوں کو لے کر آیا تھا۔ کسی نے ہمیں خیموں کو آگ لگاتے دیکھ لیا ہوگا، پہلے شخص نے جواب دیا۔ جانتے ہو تمہیں خیموں کو آگ لگاتے کس نے دیکھا تھا؟ دروازہ کھولنے والے شخص نے سوال کیا۔ اس کے انداز میں حد درجے کی پراسراریت تھی۔ قتیبہ کے کسی جاسوس نے دیکھ لیا ہوگا، پہلے شخص نے جواب دیا۔ اس کے انداز سے لگتا تھا جیسے اس نے اس بات کو زیادہ اہمیت نہ دی ہو۔ بالکل صحیح کہا تم نے، اس شخص نے کہا جو انہیں لے کر آیا تھا۔ تمہیں یہ حرکت کرتے ہوئے قتیبہ بن مسلم کے جاسوسوں نے دیکھا تھا، اور اب تم ان جاسوسوں کے سامنے بیٹھے ہو۔ یہ بات سن کر ان دونوں کے منہ کھلے رہ گئے۔ تمہیں ابھی مزید حیرت کا سامنا کرنا ہے دوستو، اسی شخص نے دوبارہ کہا۔ وہ حدید تھا۔ ہمارے پاس چونکہ وقت کم ہے اس لیے ہم صرف کام کی بات کریں گے۔ حدید کے لہجے میں دوستانہ پن تھا۔ تم ہم سے کیا چاہتے ہو؟ ان میں سے ایک شخص بولا۔ کچھ بھی نہیں، صرف چند باتوں کی تصدیق اور کچھ معلومات۔ اگر تم ہمارے ساتھ تعاون کرو گے تو میں تمہاری زندگی کی ضمانت دیتا ہوں۔ یہ یاد رکھو کہ اگر جھوٹ بولو گے تو تمہاری لاشیں یہاں سے غائب کرنا ہمارے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہوگا۔ ہمیں کچھ وقت چاہیے، ہمیں سوچنے دو، ہمیں کیا کرنا ہے۔ وہی شخص بولا۔ وہ حدید کے لہجے سے متاثر نظر آ رہا تھا۔ وہ یہ بھی جان چکا تھا کہ حدید نے جو کچھ کہا ہے وہ کر بھی سکتا ہے۔ ہم تمہیں صرف آج رات کی مہلت دے سکتے ہیں، حدید نے اٹھتے ہوئے کہا۔ یہ ذہن میں رکھنا کہ تمہارے اپنے گروہ کے بارے میں ہماری معلومات بہرحال تم سے زیادہ ہیں، اس لیے کوئی فیصلہ کرنے سے پہلے سوچ لینا۔ یہ کہہ کر وہ تینوں کمرے سے باہر آ گئے اور کمرے کے دروازے کو تالا لگا دیا۔ آپس میں مشورہ کرنے کے بعد وہ دونوں اس نتیجے پر پہنچ چکے تھے کہ حدید اور اس کے ساتھیوں سے تعاون کرنا ہی ان کے حق میں بہتر ہوگا، کیونکہ اس صورت میں ان کی رہائی کے مواقع باقی تھے۔ اس کے علاوہ وہ حدید کے
بات کرنے کے انداز سے بھی متاثر تھے، کیونکہ وہ جس اعتماد سے بول رہا تھا اس سے واقعی یہ لگتا تھا کہ ان کے اپنے گروہ کے بارے میں حدیث کی معلومات ان دونوں سے زیادہ ہیں۔ یہ بات بھی ان کے سامنے تھی کہ جس انداز سے حدید اور اس کے ساتھیوں نے انہیں اغوا کیا تھا اس کے بارے میں وہ سوچ بھی نہیں سکتے تھے۔